الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم والدین، ناصح مونٹیسری اور پبلک اسکول کے طلباء و طالبات، اللہ جل جلالہ و عمن والہ کا بے پناہ انعام و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، وہ دولت و نعمت جس کا مقابلہ دنیا کی ساری نعمتیں مل کر ادا نہیں کر سکتی۔ یقیناً یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی سعادت، بہت بڑا اللہ کی طرف سے عطیہ اور تحفہ ہے۔ اس پر ہمیں ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ ہمیں اس کی قدر بھی کرنا چاہیے اور اس ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے، تبھی گویا کہ صحیح معنوں میں ایمان کی قدردانی ہوگی، ایمان کی شکر گزاری ہوگی۔ اور جب ایمان کی قدردانی اور شکر گزاری ہوگی، بلکہ اللہ کی جس نعمت کی بھی شکر گزاری اور قدردانی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو بڑھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نوازنے کے فیصلے فرماتے ہیں۔ ناشکری کرنے پر اللہ اپنی نعمت کو چھین لیتے ہیں اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آج ہماری اس اسکول، ناصح پبلک اسکول کے طلباء سے، طالبات سے، بالخصوص ان کے والدین سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ وہ یہ کہ ماشاءاللہ ہمارا یہ تعلیمی سال 2021-22 کا شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ سال 2020 اور 21 کا سال بڑا پریشان کن رہا اور گویا کہ ایک امتحانی کیفیت سے ہم سب گزرے ہیں۔ حالات ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بڑے پرخطر رہے۔ اس وبائی مرض کی وجہ سے ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں اللہ کے بندے اور بندیاں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور کئی ایسے اس وبائی مرض سے متاثر ہو کر بیمار ہو گئے، اللہ نے ان کو پھر صحت بھی عطا فرما دی۔ اس کے علاوہ ایک ماحول خوف کا، ہراس کا اور ڈر کا ایسا بن گیا تھا اور کچھ بنا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی دشواری، بڑی پریشانی ہوئی، اور ہر اعتبار سے امت کے ہر طبقے کو یہ حالات نے متاثر کر دیا۔ تعلیمی اعتبار سے امت متاثر ہو گئی، پوری انسانیت متاثر ہوئی، طبی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سوشلی، اکنامکلی، فائنانشیلی، میڈیکلی، ہر اعتبار سے انسانیت متاثر ہوئی۔ بالخصوص مسلمانوں کا طبقہ کچھ زیادہ ہی متاثر ہوا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، یا میں جیسے کہتا ہوں کہ ایک سازش تھی، جو بھی ہو، ایک وبا، وہ بیماری بن گئی۔ اس بیماری سے بچنا، اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنا، احتیاط کرنا ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ بہرحال وہ سال ایسا امتحانوں کے ساتھ گزرا۔ یہ سب حالات طبی اعتبار سے اور دیگر اور معاشی اعتبار سے کچھ جو پریشانیاں آئی، بیماریاں آئی، یہ کچھ وقتی اور عارضی اور ٹیمپروری رہی۔
کچھ دنوں کے بعد یہ بیماری بھی ختم ہو گئی، کچھ حالات بھی ٹھیک ہو گئے، اور بیماروں کی دوا دارو کا بھی ماشاءاللہ انتظام ہو گیا۔ جن کی معاشی حالت ٹھیک نہیں تھی، اللہ کے کچھ بندوں نے ماشاءاللہ بروقت لوگوں کی مدد بھی کی، امداد بھی کی، اور دوائیوں کا بھی انتظام کیا، اور جس قسم کی بھی کی مدد کی ضرورت پیش آئی، اللہ کے کچھ بندوں نے عمومی طور پر پورے ملک میں اس کام کو انجام دیا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ملک کے ڈیٹا کے اعتبار سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ مسلمانوں نے اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ بڑی خوش آئین بات ہے، پورے ملک میں مسلمانوں نے اس معاملے میں انسانیت کے ناطے، ہمدردی کے ناطے ہر قوم و ملت کے لوگوں کی مدد کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور یہ جو خدمت کا مزاج مسلمانوں میں دیکھا گیا، خدا کرے کہ یہ مزاج باقی رہے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو جزائے خیر دے، اور جو اس بیماری سے متاثر ہو کر دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ہمیں اس پر بڑا افسوس بھی ہے کہ ہمارے اسکول کے کچھ طلباء کے والدین، کسی کے ماں کسی کے باپ بھی دنیا سے چلے گئے اسی مرض میں مبتلا ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جو بیمار ہوئے ہیں اللہ ان کو صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے۔ یہ جو وقتی حالات آئے یہ ختم ہو جائیں گے، اور ختم ہو بھی گئے کسی درجے، لیکن ایک بڑا نقصان جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ تعلیمی اعتبار سے ہمارے بچوں کا مستقبل تابناک نظر آ رہا ہے، خوفناک نظر آ رہا ہے۔ ہمارے بچوں کا فیوچر ایجوکیشنلی دیکھا جائے تو وہ گراوٹ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے، اس پر ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے۔ اور اہل خیر حضرات نے ماشاءاللہ جو وقتی طور پر کام کیا ہے، ہماری یہ گزارش بھی ہے کہ اہل خیر حضرات اس لائن میں بھی، تعلیمی لائن میں بھی جو بچے جہاں کے بھی ہوں، جس جگہ کے بھی ہوں، جس اسکول کے بھی ہوں، وہ متاثر ہوئے ہیں تو ان کے تعلیم و تربیت کے سلسلے میں فکر بھی کریں۔ ہمیں دوسروں کی طرف زیادہ جھانکنے اور مدد کی امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے ایسے بہت سارے اہل خیر بندے پیدا کیے ہیں جو ایسے موقعوں پر کھڑے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ کام بھی ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ لیکن سب سے بڑی خطرے کی بات اور بڑے فکر کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بچوں کے والدین نے اس سلسلے میں بڑی لاپرواہی کی ہے۔ کچھ ایسے رہے جو ماشاءاللہ وقت پر انہوں نے اپنے بچوں کے آن لائن کلاسز میں ان کا داخلہ بھی کرایا، اور بڑے اچھے انداز میں ان کے بچوں نے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم کا کسی طرح کا کوئی ان کا تعلیم میں کوئی ناغہ نہیں ہوا۔ اور کچھ والدین کی طرف سے تھوڑی سی لاپرواہی بھی ہوئی ہے۔ یہ اچھی اور مناسب چیز نہیں ہے۔ ہمارے والدین کو، بچوں کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم ہر حال میں جاری رکھیں، پوری فکر مندی کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ اس کی کوشش کریں۔ جو ناغہ ہوا ہے، مثال کے طور پر ایک بچے نے اگر 3rd اسٹینڈرڈ میں گزشتہ سال پڑھا نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آئندہ سال وہ 4th اسٹینڈرڈ میں آسانی کے ساتھ پڑھ لے گا، نہیں۔ ایک سال کی تعلیم کے نقصان کی وجہ سے جو لاس ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، جو تعلیمی نقصان ہوا ہے، لرننگ لاس جو ہوا ہے، وہ بڑا خطرناک ہے، اور بہت زیادہ اس کا اثر ان کے فیوچر پر پڑتا ہے۔ اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ ایک دم سے آ کر 3rd چھوڑ کے 4th میں آتا ہے تو پڑھ لے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا ہر اعتبار سے فزیکلی، مینٹلی، سوشلی، اور اسی طرح سے سائیکالوجیکلی، نفسیاتی طور پر بھی اس پر بڑا دباؤ اور اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کو ہرگز ناغہ ہونے نہ دیں۔ فیس کے سلسلے میں تو آگے پیچھے بات ہو سکتی ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ ہمارے بچے فوراً وقت پر آ جائیں۔ ماشاءاللہ گزشتہ سال ہماری ٹیچرز کو 15 دن ٹریننگ دی گئی۔ آن لائن کلاسز لینا ایک چیلنج تھا، سب کے لیے چیلنج تھا، لیکن میرے فرزند نے، سید محمد سلمان سلمہ نے، اور ان کے ساتھ ہماری اسکول کی ٹیچرز نے بہت دلچسپی لے کر ٹریننگ کا نظام بنایا۔ 15 دن ٹیچرز کو ٹرین کیا گیا، اور انٹرنیشنل لیول کی آن لائن کلاسز کی ٹریننگ دی گئی، اور پھر ماشاءاللہ ہماری ٹیچرز نے 200-250 گھنٹے
تقریباً ہر ٹیچر نے 200-250 پیریڈز پڑھائے ہیں گزشتہ سال، اور اس سال بھی ماشاءاللہ یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ ہماری ٹیچرز بڑی محنت کے ساتھ، بڑی فکر مندی کے ساتھ پڑھا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آف لائن کلاسز سے زیادہ ان کو محنت کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ کر رہی ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ بہت اچھی ٹیم ہماری ٹیچرز کی ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے، اور میں ایگزاجریشن کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ ماشاءاللہ ہماری ٹیچرز نے بہت اچھی ٹریننگ بھی لی، اور اچھی قابلیت اور صلاحیت والی ٹیچرز اس وقت موجود ہیں۔ مرد ہمارے جینٹس بھی ٹیچرز اور لیڈیز بھی ماشاءاللہ بہت اچھی فیکلٹی ہے، یہ اچھی محنت کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اس وقت پر برج کورس بھی چل رہا ہے، اور تعلیمی نظام ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے والدین کو چاہیے کہ اس میں پورے جوش اور خروش کے ساتھ حصہ لیں، اپنے بچوں کے ناموں کا اندراج کرائیں، یہ غلط فہمی میں نہ مبتلا ہوں، اور یہ نہ سمجھیں کہ ماس پروموشن ہو گیا ہے، چلو اب ہم جا کر اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ جن کے نام کا اندراج ہوتا ہے، انرول کیا جاتا ہے، وہی بچوں کے لیے تعلیم کا نظام ہوتا ہے۔ جن کا اندراج نہیں ہوا، انرولمنٹ ہی نہیں ہوا، ان کے ماس پروموشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو بہرحال اس سال جو شروع ہو رہا ہے 2021 اور 22، 2021 اور 22 کا جو سال ہے، اس سال میں بھی اس وقت پر تعلیم آن لائن ہی شروع کی جا رہی ہے، اور حکومت کی طرف سے ممکن ہے، جیسے بات کہی جا رہی ہے کہ پیر منگل کو کچھ اس میں گائیڈ لائنز آنے والے ہیں، اور دھیرے دھیرے اسکول کے کھولنے کا بھی نظام سوچا جا رہا ہے۔ پروبیبلی 2-4 دن کے اندر وہ بات سامنے کھل کر آ جائے گی، ورنہ ہمارا آن لائن تعلیمی نظام جاری رہے گا۔ تو ہمارے والدین سے ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ پوری دلچسپی کے ساتھ اس میں حصہ لینے کی کوشش کریں۔ طلباء اور ہماری طالبات کو پڑھانے کی جو ذمہ داری ہماری ٹیچرز نے لی ہے، فیکلٹی نے لی ہے، الحمدللہ وہ پوری فکر مندی کے ساتھ پڑھا رہی ہیں، پورے جذبے کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ پڑھا رہی ہیں۔ جہاں تعلیم اچھی ہوتی ہے وہاں لا محالہ اسکول میں داخلے بھی ہوتے ہیں، پڑھنے والے بھی آتے ہیں، پڑھانے والے بھی آتے ہیں، اور پڑھانے کے لیے پیرنٹس بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ نظام الحمدللہ ہمارے یہاں قائم ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر تعلیم ہو، تعلیم میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ اللہ کا فضل ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں تربیت کا بھی اچھا خاصا نظام ہے۔ تربیت ہی اصل ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت اصل ہے۔ تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہیں ہے تو پھر وہ تعلیم بسا اوقات بجائے فائدہ دینے کے نقصان پہنچاتی ہے، جیسے ہمارے سامنے بہت سارے بے شمار واقعات ہیں۔ لہذا اس بات کی ہمارے ہاں ناصر پبلک اسکول میں شروع دن سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے، دینی اور اسلامی ماحول کے ساتھ، اور بچوں کی تعلیم اور بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کا بھی انتظام ہو، ان کا دینی ماحول بنایا جائے، ان کے گھر کے اندر رہنے کے ماحول کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسکول میں جب تک وہ رہتے ہیں تو اسکول میں بھی ان کا نظام بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پیرنٹس بھی متوجہ رہتے ہیں، اور ہمارے پیرنٹ بھی تعاون کرتے ہیں، یعنی وہ بھی گویا کہ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، پیرنٹس کا بھی، طلباء کا بھی، فیکلٹی کا بھی، ہماری سٹاف کا بھی، ہمارے سارے دوست احباب، ہمارے جو مینجمنٹ کے میرے ساتھی ہیں، وہ سب بھی ماشاءاللہ بڑا اس میں تعاون کرتے ہیں۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو، ہمارے ناصر پبلک اسکول کے اس نظام کو اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا شکر احسان ہے۔ میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اللہ نے ایک مقام ناصر کا عطا فرمایا ہے۔ ایک تو تعلیم کا نظام تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ناصر کو مقبولیت دی، تو دوسری طرف یہ اس پینڈیمک میں ناصر نے بہت سارے کام خدمت کی لائن کے کیے، اس کی وجہ سے بھی اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی جذبے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ گزارش ہے ہمارے پیرنٹس سے کہ آپ اپنی بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے پوری کوشش کریں۔ جب تعلیم اچھی ملتی ہے تو وہاں پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھی تعلیم بھی دی جائے، اچھی تربیت بھی ہو، لیکن جب تعلیم اچھی ہو، تربیت اچھی ہو، تو وہاں اس کی فیس بھی اچھی ہونی چاہیے۔ چاہتے تو ہیں بہت سارے پیرنٹس کہ اچھی تعلیم ہو، لیکن جب فیس کی ادائیگی کا موقع آتا ہے تو اس وقت پر کٹوتی کی اور اس میں کچھ کمی کی بات بھی کرتے ہیں۔ ہاں، جو واقعی
اس قسم کے ہیں کہ جو جن کو فیس میں کمی کی جائے، رعایت کی جائے، ہم ضرور کرتے ہیں. لیکن ہماری یہ عام پیرنٹس ہے جن کو جو افورڈ کر سکتے ہیں، جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے حال میں رکھا ہے، اللہ اور اچھے حال میں، بہتر سے بہتر حال میں رکھے، اور سب کو اچھے حالات، اللہ تعالیٰ سب کو کے لیے اچھے حالات پیدا فرمائیں. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جس طرح تعلیم چاہتے ہیں ہم اس طرح تعلیم دے رہے ہیں اور دینے کے لیے تیار ہیں، تو آپ اسکول کے ریکوائرمنٹس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں. اس سے انشاءاللہ ہمارے نظام اچھا چلے گا. اچھی ٹیچرز ہوں گی، اچھی سیلریز کے ساتھ اچھی ٹیچرز آئیں گی تو وہ اچھے ڈیڈیکیشن کے ساتھ پڑھائیں گی. ہمارے گزشتہ سال ٹیچرز کو ہم نے کم تنخواہوں کے ساتھ بھی 50%، 60-70% کے ساتھ بھی چلایا، اور ماشاءاللہ ہماری ٹیچرز نے بھرپور ساتھ دیا. بہت سارے اسکول ٹیچرز کی سیلری نہ ہونے کی وجہ سے ٹیچرز نکل گئی اور پیرنٹس نے فیس ادا نہیں کی تو کئی اسکول بند ہو گئے. اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ ہم کسی طرح سے لنگڑے لوڑے گرتے پڑتے اس سال کو ہم نے گزار دیا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال ٹھیک گزرے گا، اچھا گزرے گا. جو کچھ نقصان ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی بھرپائی فرمائیں گے. ہماری گزارش والدین سے ہے کہ آپ اس سلسلے میں بھی ضرور فکر بھی کریں، کوشش بھی کریں. دوسری چیز ہے کہ آن لائن کلاسز جب ہوتے ہیں تو موبائل کے ذریعے سے ہی ہوتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں تو اس بات کی کوشش کریں کہ بچہ صرف اسکول کے کلاسز اٹینڈ کرنے کے لیے موبائل استعمال کرے. اس کے بعد آپ موبائل بچوں کے پاس سے لے کر رکھ لیں. چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں، ہائر سٹینڈرڈ کے بچے ہوں، سب بچوں کے پاس اپنے والدین سے گزارش ہے کہ وہ کام ہو جانے کے بعد موبائل ان کے پاس سے لے کر رکھ لیں. موبائل جیسے فائدے کی چیز ہے، اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے، نقصان کی چیز ہے. اس کے مجھے فائدے اور نقصانات بتانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کا موقع بھی نہیں ہے، آپ جانتے بھی ہیں اس کو. لہٰذا میں نے اشارہ آپ کو کر دیا ہے. آپ اپنے بچوں کی تربیت میں یہ رول ادا کرنے کی کوشش کریں. ایک طرف تعلیم ہو رہی ہے، تربیت اسکول میں دی جا رہی ہے، اور بچوں کو ہم نے موبائل کے ذریعے سے ان کی تربیت کا انتظام نہیں کیا تو پھر جتنا کچھ کیا گیا ہے اس پر پانی پھر جائے گا. اس کی بھی آپ کو کوشش کرنا چاہیے. اسی طرح بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ بچوں کی ورزش کا، ان کی صحت کا، ان کی جسمانی جسمانی ان کی فزیکل ایکسرسائز کا بھی اچھا خاصا انتظام ہونا چاہیے. اس کی بھی کوشش آپ حضرات اور ہمارے والدین بالخصوص مائیں اس سلسلے میں کوشش کریں، اس کا بھی اہتمام کریں. یہ ساری چیزیں تھیں، میں نے کچھ آپ کے سامنے عرض کی ہیں. یہ مجھے امید ہے کہ 2021-22 کا یہ سال، یہ جو اکیڈمک ایئر شروع ہوا ہے، یہ سال انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوگا، اور ہماری اسکول کے طلباء اور طالبات، پیرنٹس، ٹیچرز، فیکلٹی سب مل کر انشاءاللہ ہمارے بچوں کی مستقبل کو بنانے کی، ان کے فیوچر کو بنانے میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ حصہ لیں گے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اس کام کو ہم کر گزریں گے. جو چیلنج ہمارے سامنے ہے، اس چیلنج کو ہم انشاءاللہ اوورکم کریں گے، اس میں کامیاب ہو کر نکلیں گے. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس کے بندے بن کر دنیا میں جینے کا سلیقہ عطا فرمائیں، اور صحیح معنوں میں اس کے نبی کے امتی بن کر دنیا میں جینے کا طریقہ عطا فرمائیں. جو ذمہ داریاں ہم سب پر ہیں، ان سب ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اس کی قابلیت عطا فرمائیں، اس کے لیے ہمیں سہولتیں عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.